لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بإمامہم. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی سننے والے عزادار ہیں پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد بانی اعضا ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. پروردگار ان کے رزق میں وسعت عطا کر. اے میرے معبود ان کے کاروبار میں ترقی عنایت کر. الہی بحق محمد و آل محمد عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو تمام طرافات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ. الہی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے میرے معبود آنے والے ادوار میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عطا کر. عزیزان محترم، عشرۂ مجالس جو ایام عزا کے اندر میں نے آپ سے گفتگو کی، اگر اس کی کچھ باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوں تو آج میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. اللہ کا قرآن مجید میں فرمان بھی ہے اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے. اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بإمامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. نبی نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے وقت کے امام، اپنے زمانے کے امام، اپنے دور کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. عزیزو، 10ویں کی مجلس ہے، عاشورہ گزر چکی ہے، پہلا عشرہ تمام ہو چکا ہے.
عشرہ ثانیہ میں آپ مجالسیں کر رہے ہیں، مجالسیں سن رہے ہیں، مجالسوں میں مصروف ہیں، عزاداری امام حسین برپا کر رہے ہیں۔ میں بارگاہ خدا میں دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے اور اس عزاداری کے عوض میں بہترین اجر عطا کرے۔ عزیزو، کربلا کے بعد بہت سارے انقلاب ہیں جو برگزار ہوئے، جو برپا ہوئے، لیکن میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے واقعاً اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اپنے امام کے لیے؟ اس لیے کہ ہم کربلا کے لیے مستقل ہماری زبانوں پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ فیا لیتنی کنت معکم، کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے، فافوز معکم، تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتے۔ لیکن اس وقت بھی ہمارا ایک امام موجود ہے، ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، بلکہ ضروری دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دے سکیں۔ اس لیے کہ میں ایک عجیب سی چیز آج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت امام حسین کربلا کے میدان میں شہادتیں پیش کر رہے تھے، یا جس وقت امام حسین مدینے سے یہ کہہ کے نکلے تھے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تو کیا مدینے میں اس وقت لوگ نہیں تھے؟ جس وقت آپ مکے سے حج کو چھوڑ کر آپ نے احرام کو روک کر حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکے کو چھوڑا، تو کیا مکے میں مسلمان نہیں تھے؟ اگر اس سوال کا جواب تاریخ سے لیا جائے تو یقیناً مسلمان تھے۔ مدینے میں بھی مسلمان ہیں، مکے میں بھی مسلمان ہیں، کوفے میں بھی مسلمان ہیں، تو پھر ان لوگوں نے امام کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ بہرحال مجھے زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا ہے، میں بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس دور کے مسلمانوں کے حالات دیکھے جائیں تو کربلا میں جب امام حسین نے روز عاشورہ شہادتیں پیش کی ہیں، تو امام کی شہادت کے بعد یعنی روز عاشورہ گزر جانے کے بعد، عاشور کے بعد تقریباً تاریخ نے لکھا کہ 35,000 لوگوں نے اہل بیت کی نصرت اور مدد کرتے ہوئے اپنی جان دی۔ اہل بیت کی نصرت میں، اہل بیت کی مدد میں یہ لوگ شہید ہوئے، مگر کب؟ عاشورہ کے بعد۔ غور کیجیے گا، فکر کیجیے گا، عاشورہ کے بعد لوگ امام کی نصرت، اہل بیت کی نصرت، ائمہ کی نصرت میں شہید ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 35,000 ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہنے پہ مجبور ہوں
کہ ان لوگوں نے اہل بیت کی نصرت میں اپنی جان دی، اپنی قربانی دی، لیکن پھر بھی ان کی قربانی کی، ان کی شہادت کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت ان افراد کو حاصل ہے جنہوں نے امام کے ساتھ کربلا کے میدان میں قربانیاں دیں۔ لہذا کربلا کے شہیدوں کی اہمیت اور کربلا کے بعد شہید ہونے والوں کی اہمیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ کن لوگوں نے شہادتیں دی ہیں جو کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں؟ بلکہ میں ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں، جنہوں نے کربلا میں شہادت دی انہوں نے بر وقت شہادت دی ہے، لیکن جو لوگ کربلا کے بعد نصرت اہل بیت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں انہوں نے شہادت تو دی ہے مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے شہادت دی مگر بہت دیر بعد شہادت دی۔ لہذا میں ایک سرسری نظر ان کے اوپر ڈال دینا چاہتا ہوں۔ ان میں پہلا گروہ ہے جو تاریخ نے بیان کیا ہے، وہ ہے توابین کا گروہ۔ توابین کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عاشورہ کے دن تو خاموشی اختیار کی، اس دن امام کی نصرت کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کی، مگر عاشورہ گزر جانے کے بعد ان لوگوں نے مل کر قیام کیا۔ یہ توابین کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جس کی تعداد تقریباً جو تاریخ کے اندر بیان کی گئی کہ توابین کے 5000 لوگ شہید ہوئے، 5000 لوگ مارے گئے، اور سب کے سب 5000 تھے، سب کے سب 5000 قتل کر دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے شہادت دی ہے، یہ نصرت ہی کے لیے اٹھے ہیں، مگر کربلا گزر جانے کے بعد، عاشورہ گزر جانے کے بعد۔ لہذا میں ایک ہی جملے میں بات کہوں گا، یقیناً توابین کے گروہ نے یہ ارادہ کیا، یہ ٹھان لیا کہ ہم اہل بیت کی نصرت کریں گے، مگر بہت دیر ہو جانے کے بعد۔ فیصلہ بہت اچھا ہے مگر دیر ہو چکی تھی۔ دوسرا گروہ مدینے کی عوام کا ہے، لہذا 5000 توابین شہید ہوئے عاشورہ کے بعد۔ دوسرا گروہ مدینے کی عوام ہے، انہوں نے بھی عاشورہ کے بعد قیام کیا اور کثرت سے لوگ مارے گئے۔ میں تقریباً کہہ سکتا ہوں کہ 10,000 افراد قتل ہوئے، چونکہ یزید نے کہہ دیا تھا کہ جو بھی لشکر مدینے کے اوپر حملہ کرے گا 3 دن تک مدینے کے لوگوں کی جان، مال، ناموس اس لشکر پر حلال ہوگی۔ لہذا جب یہ لشکر کا حملہ ہوا ہے تو تقریباً 10,000 افراد قتل ہوئے، لیکن ان کی شہادت بھی بہت دیر بعد ہے۔ تیسرا گروہ جس کے سربراہ جناب مختار ہیں،
جناب مختار نے قیام کیا اور تقریباً 22,000 افراد نصرت میں قتل ہوئے، 22,000 شہید ہوئے۔ بلکہ میں ایک اور کیا کہتے ہیں جملے کا اضافہ کرتا چلا جاؤں، یہی وہ گروہ ہے جس نے قاتلان امام حسین سے قصاص لیا۔ ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جناب مختار نے اگر کربلا کے بعد، عاشورہ کے بعد قصاص لیا ہے تو خود کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ کربلا میں اس وجہ سے نہیں آ سکے تھے کہ جناب مختار اور ان کے ساتھ میں کچھ اور افراد ہیں جو اس وقت زندان میں تھے، اور زندان میں ہونے کی وجہ سے امام کی ہمراہی نہیں کر سکے تھے۔ لیکن روز عاشورہ گزر جانے کے بعد جناب مختار نے قیام کیا ہے، 22,000 افراد شہید ہوئے ہیں۔ لیکن میں پھر وہی جملہ دہراؤں گا، بہت دیر ہو گئی۔ جب امام مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو مدینے کے لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ عراق میں امام حسین جب داخل ہوئے تو کوفے کے لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ امام کی شہادت کے بعد یہ سب نصرت کے لیے نکلے، مدینے کے لوگ بھی نصرت کے لیے آئے، کوفے کے لوگ بھی نصرت کے لیے آئے، مگر عاشور گزر چکی تھی، ان کی نصرت کرنے میں دیر ہو چکی۔ شاید یہی ایک وجہ ہے، چونکہ عاشور گزر گئی ہے، امام کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں، اب مدینے کے لوگ بھی قیام کر رہے ہیں، توابین کا گروہ بھی قیام کے لیے اٹھ رہا ہے۔ تو امام سجاد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام نے شاید اسی وجہ سے بہت زیادہ کھل کر ان تحریکوں کی حمایت نہیں فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا شہید ہو گئے، گھر والے شہید ہو گئے، سب کو اسیر کیا گیا اور پوری دنیا خاموش رہی۔ اب اگر خاموشی ٹوٹ رہی ہے، اب اگر لوگ انقلاب برپا کرنا چاہ رہے ہیں، اب اگر قیام کر رہے ہیں، اب نصرت اہل بیت کرنا چاہتے ہیں، تو نصرت اہل بیت کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہی سارے اسباب ہیں جن کی بنا پر امام زین العابدین علیہ السلام نے کھل کر کوئی خاص حمایت نہیں کی۔ لہٰذا 35,000 تقریباً 35,000 لوگ روز عاشور گزر جانے کے بعد شہید ہوئے۔ میں صرف ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا فرق ہے امام کے ساتھ ان 72 جانثاروں میں اور ان لوگوں میں جن لوگوں نے عاشورہ کے بعد قیام کیا۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہی ہے کہ ان 72 لوگوں نے بر وقت امام کی حمایت کی ہے۔ یہ 35,000 وہ 72 ہیں جنہوں نے بر وقت امام کی حمایت کی، نصرت کی، اور اس نصرت میں اپنی جان قربان کر دی۔ یہ 35,000 ہیں مگر وقت گزر جانے کے بعد نصرت کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ مرتبہ جو ان 72 کو حاصل ہے کسی بھی حال میں ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میرے کہنے کا مقصد کیا ہے، میں کون سا پیغام ہے جسے
آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی اپنی جگہ پر محتاط ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب امام آ جائیں تو ہم بر وقت نصرت انجام نہ دے سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نصرت کرنے میں پیچھے رہ جائیں، بلکہ بس ایک دعائیہ جملہ ہے، اس کے ذریعے سے اپنی بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں۔ المتقدم لہم مارق، ان سے آگے نکل جانے والا دین سے خارج، والمتاخر عنہم زاہق، اور پیچھے رہ جانے والا تباہ ہے، برباد ہے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ واللازم لہم لاحق، جو ان کے ساتھ رہے گا وہی حق تک پہنچے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ لہذا جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں امام کے ساتھ نصرت کی ان کا مرتبہ الگ ہے، جنہوں نے بعد میں نصرت کی ان کے مرتبے ان کی جگہ پر ہیں۔ لہذا ہمارے وقت کا امام ہمیں بر وقت نصرت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ اور بس میرے عزیزوں، تقریباً میری بات تمام۔ حالانکہ تمنا ہے کہ ہم بر وقت امام کی نصرت کریں، امام اگر ابھی پکاریں تو ہم دوڑ کر امام کی نصرت کے لیے چلے جائیں، مگر میں ایک چیز اور بس اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امام سے ملاقات یا امام کے ظہور کا راز ہمیں جاننا ضروری ہے۔ امام کے ظہور کا راز ہے کیا؟ امام کے ظہور کا راز ہے پاکیزگی، گناہ سے دوری۔ بلکہ میں تاریخ میں نگاہ ڈال کے ایک جملہ کہہ دوں، علی ابن مہزیار ہیں جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، مگر آپ ایک بار تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ علی ابن مہزیار نے جو امام سے ملاقات کی ہے 20 سال انتظار کیا تھا۔ علی ابن مہزیار نے 20 سال انتظار کیا کہ امام سے ملاقات ہو جائے۔ 20 سال کے بعد جب ملاقات ہوئی تو علی ابن مہزیار نے پوچھا، مولا اتنی دیر کیسے ہے؟ میں تو آپ کو کب سے پکار رہا ہوں، 20 سال ہو گئے مجھے آواز دیتے ہوئے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، تمہارے چند گناہوں کی وجہ سے تم ہم سے دور رہے۔ یعنی اس کا مطلب اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو امام سے ملاقات کی کوئی امید نہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ پاکیزگی، جو آنکھ پاک ہوگی وہی آنکھ امام کا دیدار کرے گی۔ اب کون سی چیزوں سے پاک ہو؟ ہماری نگاہ تو ہمیشہ ملوث گناہ ہے، لہذا غور کریں گے، فکر کریں گے، ایسی آنکھ جو نامحرم کو دیکھ رہی ہو، نامحرم کو گھور رہی ہو، وہ آنکھ کبھی امام کے چہرے کی زیارت نہیں کر پائے گی۔ لہذا ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ابھی موقعیت ہے، جب تک ہمارے پاس موقع ہے
ہم اپنی آنکھوں کی گندگی کو، اپنی آنکھوں کی کثافت کو آنسوؤں کے ذریعے سے دھو ڈالیں، اپنی آنکھ کے اوپر قابو پیدا کریں۔ اگر کوئی نامحرم سامنے آ جائے تو ہماری آنکھ ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے، تبھی ممکن ہے کہ ہم امام کا دیدار کر سکیں۔ لہٰذا تاریخ میں بہت سارے افراد ہیں کہ جنہوں نے امام کا دیدار کیا ہے، میں خالی بس نام لے دے رہا ہوں۔ سید ابن طاؤس ہیں جنہوں نے امام کا دیدار کیا، شیخ مفید ہیں انہوں نے امام سے ملاقات کی، سید مہدی بحر العلوم ہیں انہوں نے امام سے ملاقات کی ہے، اور جنہوں نے بھی امام سے ملاقات کی ہے وہ تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیے کہ وہ گناہوں میں ملوث نہیں ہے، ان کے پاس، ان کے یہاں گناہوں کی کثافت نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے ہمیں بھی اپنے امام کے لیے ویسا ہی اپنے آپے کو بنانا پڑے۔ بس میرے عزیزو، زیادہ دیر عرض کرنا مقصد نہیں تھا۔ آج محرم کی 20 تاریخ ہو گئی ہے، کربلا کے اسیر رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، دیار بے دیار پھرائے جا رہے ہیں۔ کوفے کے قید خانے میں ہیں، چند دنوں کے لیے کوفے کے قید خانے میں رکھا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب وہاں سے منتقل کرنے کے لیے انہیں کوفے کے زندان سے نکالا گیا تاکہ شام کے زندان کی طرف لے جایا جائے، تو جب کوفے کے زندان سے نکالا گیا ہے تو سید سجاد کا عالم یہ تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، آپ کے جسم کے اوپر بے انتہا نقاہت طاری ہو چکی تھی۔ ایس عالم یہ تھا جو تاریخ نے بیان کیا ہے کہ سید سجاد کے جسم پر گوشت کا نام و نشان نہ رہ گیا تھا، صرف ہڈیاں تھی۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر چند دنوں کی قید کے بعد سید سجاد کا عالم یہ ہے تو سوچئے ابھی تو کوفے سے شام بہت دور ہے، ارے شام بہت دور ہے، درمیان میں تماشائیوں کا مجمع ہے، عصمت اور طہارت رکھنے والی بیویاں بے مقنع و چادر ہیں، منادیوں کی ندائیں ہیں، تماشائیوں آؤ آؤ تماشا دیکھو، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی روایت، کسی نے سید سجاد سے سوال کر لیا، مولا آپ کب تک روتے رہیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، اے مولا اب آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون آنے لگا ہے، مولا اب اور کتنا روئیے گا۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں مانتا ہوں کہ شہادت ہماری میراث ہے، مگر ذرا اتنا بتا، کیا میں بہنوں کو کھلے سار بازار سے گزارا جانا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اے آنے والے شخص، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جب تاریخ نے لکھا ہے کہ سید سجاد کے سامنے جب بھی وضو کا پانی آتا تھا تو آپ رونے لگتے تھے۔ سید سجاد کربلا والوں کو یاد کر کے ہمیشہ رویا کرتے تھے، لہٰذا سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، مولا اب اپنے شیعوں کے بارے میں سوچئے، اب اپنے چاہنے والوں کا خیال کیجئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون آنے لگے ہیں، خون آنے لگا ہے۔ لہٰذا سید سجاد نے کہا، اے بھائی میں تجھ سے بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بتا اگر کہیں دشمنوں کا
کا ہجوم ہو، نامحرموں کا ہجوم ہو، دشمنوں کا نرغہ ہو، اور ایسے عالم میں کوئی تیری ماں کا نام لے کر پکار دے اس مجمع کے درمیان میں، تو تو کیا کرے گا؟ کا مولا میں اپنی جان دے دوں گا، میں اور زندہ نہ رہ پاؤں گا۔ سید سجاد کہتے ہیں آنے والے شخص ذرا خیال کر، ارے کوفہ و شام کے بازاروں میں جب میری ماں بہنوں کو کھلے سر گزارا جا رہا تھا اور منادی ندائیں دے رہے تھے، سید سجاد کو اگر اپنے چاہنے والوں کا خیال نہ ہوتا تو کوفہ و شام کی راہوں میں سید سجاد دنیا سے گزر گیا ہوتا۔ ابھی تک میرا باقی رہنا صرف اسی وجہ سے ہے کہ مجھے اپنے چاہنے والوں کا خیال ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزا کو قبول فرما لے۔ الہی جتنے بھی سننے والے ہیں ان کی دلی مراد کو پورا کر دے۔ پروردگار جتنی بھی عزائے حسین آج تک برگزار ہوئی ہے اسے قبول فرما لے اور اس کا بہترین اجر عطا کر دے۔ پروردگار بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ پروردگار کاروبار میں ترقی دے، رزق میں وسعت عطا کر، عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود، بحق محمد و آل محمد آنے والے ایام میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عطا کر دے۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمیں اس لائق بننے کی توفیق عطا کر کے ہم اپنے امام کا دیدار کر سکیں۔ الہی ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔